درخواست بھی دی ہے یہاں پہ جلسے کی، تو کیا کوئی تحریک شروع کرنے کے اس پہ ہیں؟ جو مروت صاحب تو روز کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ہم جلسے کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ایسے ہیں امکانات کیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں میرے خیال میں، آل آپشنز آر آن دا ٹیبل، لیکن اگر دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ کہ کیا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور یہ الیکشنز ایک موقع تھا، وہ موقع ضائع ہو گیا جس طریقے سے اس میں انپریسیڈنٹڈ ریگنگ نہیں، فالسیفیکیشن ہوئی ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو سٹیبلٹی چاہیے تو جو ایک پولیٹیکل ایکٹر آپ نے پکچر سے باہر بٹھایا ہوا ہے اس ڈر سے کہ فی الحال پورا ملک اس کو سپورٹ کرتا ہے، عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جب تک آپ اس کو سپیس نہیں دیں گے، صرف اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اللیجٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہے اور اس کو سہارا جب تک ملے گا وہ کھڑی رہے گی، تو تب تک نہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ کیسے سپیس دے آپ کے خیال میں؟ میں وہ ریڈ کارپٹ تو نہیں مانگتا جو نواز شریف کو جو ہے وہ ملا تھا، سمپلی عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ میرے خیال میں 5-10 دن میں خان صاحب کو ان سارے کیسز میں ریلیف مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ خبر ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ خبر بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے، یہ ایک لاجیکل تجزیہ ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے بیل کی ہیئرنگ دیکھ لیں، اس میں جو کامنٹس تھے سائفر کے اندر بھی آج جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھ لیں اور جنرلی آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ ویسے نہیں ہوتا جب الیکشن سے 3 دن پہلے 3 مختلف کیسز میں 10 سال 7 سال 14 سال کی سزا مل جاتی ہے، 31 سال کی، اور آئرونکلی ایسے ٹائم میں جب نواز شریف کی سزائیں جو ہے وہ ریورس ہو رہی ہوتی ہیں تو پورے ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے یہ سزائیں مل رہی ہیں، کل جو ہے وہ ریورس ہو جائیں گی، لیکن اس سے ہمارا سسٹم پیچھے جاتا ہے۔ اور جو بات چند صاحب نے کی ہے، بالکل میں ایک بات پہ 100 نہیں 200% اگری کرتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ دار ہمارے ملک کے مسئلوں کی ہماری بیوروکریسی ہے۔ لیکن مجھے بتا دیں بیوروکریسی کو کیسے اسٹرینگتھن کریں گے؟ 2 سال تو ان کو استعمال صرف پی ٹی آئی کو ڈنڈا دینے کے لیے کیا ہے نا، تو اس ادارے میں جو تھوڑی بہت آٹونومی یا انڈیپینڈنس تھی، بیوروکریسی میں تھی، پولیس میں تھی، وہ تو آپ نے ختم کر دیا۔ اب ڈبیٹ ہماری گھوم رہی ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گا نہیں کرے گا، پی ٹی آئی کو سیٹس ملیں گی نہیں ملیں گی، سینٹ میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ جو فنڈامنٹل کویسچن ہے، 8 فروری کے الیکشن کے مطابق حکومت پی ٹی آئی کی ہے، 9 فروری کو ان کو نہیں ملی، آج بھی بائی فورس ایک سیٹ کا رزلٹ جو ہے وہ ود ہولڈ کر کے سارے رزلٹ سامنے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ میری سیٹ تو چھوڑیں، ملتان میں تیمور ملک صاحب جو ہمارے وکیل ہیں، الیکشن کمیشن کا اپنا شائع ہوا ایک فارم 45 ویب سائٹ پہ ہے، وہ مان لیا جائے ان کا رزلٹ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جو 4 حلقوں والی، ایک تو سپیس کی آپ نے بات کی، دوسرا وہ سپیس آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، ملنی چاہیے، اور اس کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل خان صاحب نہیں چاہتے یہ بات، کہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بات کرنی کسی کے ساتھ، میں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ادر دین دس کہ یہ جو بھی کیسز ہیں اس کے علاوہ۔ نہیں، خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ لیٹ the law take its course۔ اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ بار بار ایک ایکسٹرا لیگل سولوشن ہو، اسی لیے تو بار بار یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ اور ہم نے کہا کہ بیوروکریسی کتنی انٹائٹلڈ ہے، آج آپ نے نہیں سنا، حالانکہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے۔ ایک ہمارے فیڈرل منسٹر جو کہ ایچسن کالج کے اندر، ان کی وائف، ان کے بچے، اب بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان کے پورے وہاں ایکیڈیمک ریکارڈ پہ ایک داغ جو ہے وہ لگے گا۔ اگر کسی کو 2 سال کی فیس دینی چاہیے، کون سی بڑی بات؟ کیوں ہم اپنے اچھے انسٹیٹیوشنز کو بھی جو ہے وہ ایک سفارش کے لیے ملائن کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو بھی سپیس کی بات کی ہے رانا صاحب، جھگڑا صاحب نے، کیوں نہیں مل سکتی عمران خان صاحب کو سپیس؟ ماضی میں ملتی رہی ہے لیڈرز کو، آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف کورٹ ہی سب چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اسما، آپ کو پتہ ہے میرا بالکل اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، کہ وہ اچھا لگے یا نہیں، ہمیں پسند ہے آپ کا کہ اس میں عمران خان صاحب نے ایک پہلے 5 سال کی کے پی کی گورنمنٹ میں، جہاں سے جھگڑا صاحب ہیں، ایک تمار باندھا، اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا کہ پولیس میں ہم نے اصلاحات کی، اور درانی صاحب مرحوم اس وقت وہ آئی جی تھے، اور وہ ٹھیک مارکیٹ کیا۔ لیکن کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے پہلے درانی صاحب ریزائن ہوئے ایڈوائزر کے طور پہ؟ کتنے آئی جی بدلے، کتنے چیف سیکرٹری بدلے، ایک گورننس ماڈل وہ تھا
کہ وہ نون پیپلز پارٹی اور جتنے اپوننٹس ہیں ان کو ڈنڈا دے کے رکھو، پرچے دے کے رکھو، ایک جیل سے دوسری میں. تو آپ اور ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج صرف برا ہو رہا ہے اور کل بہت اچھا تھا؟ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے. بالکل دونوں برے ہیں. لیکن پھر بات تو سیاستدانوں نے کرنی ہے نا. پھر جو تیسرے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کے بعد مجھ سے کسی نے نہیں بات کی، تو پھر خان صاحب جو آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا، کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، جتنا ریلیف میرے خیال میں 3 سزائیں جو ملی نا، اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو ہوا، اور اتنی جلدی اپیلیں کسی سیاستدان کی نہیں لگی. جو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں خان صاحب کی لگنی شروع ہو گئی ہیں. یہ وہی عدلیہ ہے جو 2 دن ویٹ کی کرتے تھے ہائی کورٹ کے ججز کہ ہم نے ضمانتیں دینی ہیں. اسی سسٹم نے دیا. لیکن وہاں ہمارے ہی بڑے سیاستدانوں کو، چاہے وہ جیل میں ہیں، چاہے وہ بری ہو چکے ہیں یا ان کے کیسز ہیں، یہ آصف علی زرداری کو اس لیے نہیں میں کریڈٹ دوں گا کہ چند صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے اندر یہ وہ کہتے ہیں نا لچک موجود ہے کہ وہ بٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب ٹرسٹ کریں، نہیں بیٹھنا چاہتے نا، وہ تو گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی پیپلز پارٹی. ہمارے پروگرام پہ چند صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ ہم گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے، بیرسٹر گوہر سے بات کی. وہ ساروں کے سامنے ہے. انہوں نے جب بلاول کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر اب تو وہ بات ختم ہو گئی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ گورنمنٹ بنائیں. شاید آفر یہ بھی یہی ہوتی کہ جی آپ بنا لیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ بلاول وہی جو نون کے ساتھ ہے، خلاف بہت تقریریں کر چکے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ جی ٹھیک ہے پھر ان کو نہ ملے موقع، ان کو مل جائے. وہ انہوں نے نہیں لیا. لیکن اب ہم آ جائیں آج ہم کہاں پہنچے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا جب دل کرتا ہے میر جعفر اور صادق بنا دیتے ہیں، آپ کسی کی اپوائنٹمنٹ روکتے ہیں، تو پھر دوسری طرف سے ریئیکشن آتا ہے 9 مئی کی صورت میں. جب ایک ایکشن ہوتا ہے تو بدلے میں آ رہا ہے. عدالتیں ہی ریلیف دے رہی ہیں نا. ابھی بھی پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز کو پہلے تھا کہ یہ الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، سب سے زیادہ آج دیکھیں سینٹ کے اندر بھی تمام سینیٹرز کے بحال ہو گئے. تو اسی سسٹم نے دیا. لیکن کیا اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے لوگوں پہ خان صاحب ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ تیمور جھگڑا صاحب پہ کر لیں، جن کو وزیر خزانہ انہوں نے نامزد کیا تھا، نہیں بنایا. وہ ان کی پارٹی کا ایشو ہے، انہوں نے مسکرا کے اس کا جواب دے دیا. لیکن کچھ لوگوں پہ ٹرسٹ خان صاحب کو بھی کرنا ہوگا کہ یہ میرے لائل ہیں. اچھا اب اس کے اوپر تو جھگڑا صاحب ہی بتائیں گے ہر صورت میں لائل ہیں. ان لوگوں کو بٹھائیں جو بات کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی بات آج چیمہ چونکہ موجود نہیں ہے اور میرا ایک تعلق بھی ہے ان سے، انہوں نے نیب بھی بڑا لمبا کاٹا ہے اور غصے میں کاٹا ہے. وہ پہلا بلو آئیڈ بیوروکریٹ تھا جس کو اس وقت کے ڈی جی نیب نے کہا تھا بندہ چک لے آؤ، کاغذ اسی بنا لیں گے. کیونکہ اس کی اربوں روپے کی جائیداد ڈکلیئر کی جس میں کوئی ایک قسط کسی جگہ پہ دی گئی تھی. ایک سب سے پہلا فراڈ جو اس وقت رجیم چینج شروع ہوا تھا، آج اس کا نشانہ تھا. ان کی وائف سیول سرونٹ ہے، بڑی اچھی ریپیوٹیشن. مجھے بتائیں کہ ان کی بیوی نے اگر ایک درخواست دیا ہے، ویور یہ مانگا ہے کہ جتنے عرصے میں ہم نہیں ہیں اتنے عرصہ فیس بھی نہ لیں، سیٹیں رکھیں. بورڈ آف گورنرز نے دسمبر 22 میں ایک پوری لمبی چوڑی ڈیلیبریشنز کی جس میں پرویز کھٹک بھی بورڈ آف گورنرز کے ممبر، کے پی سے بھی، مطلب وہ پوری پی ٹی آئی کی لاٹ ہے. سن رہے کہ پرنسپل صاحب اگلے مہینے ریٹائر بھی ہو رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو پوری لاٹ ہے بورڈ میں، علی سلمان ہیں، فلاں ہیں، سارے کے سارے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ان میں سے اکثریت نے یہ کہا کہ آپ جو بچے 20 سے 30 ہر سال جاتے ہیں لانگ 3 سال کے لیے، ان کی جگہ نیب لے لیں، فیسیں ان سے پوری ہو جائیں گی اور جب وہ آئیں گے ٹیسٹ دے کے تو راستہ نکالیں. پرنسپل نے ایک سٹینڈ لیا کہ میں نہیں مانتا. ان کو گورنر ایک فیصلہ کہتے ہیں. چونکہ اب وہ وزیر بن گئے ہیں لہذا ٹرولنگ کا شکار ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کی وائف نے چونکہ درخواست دی ہے تو لہذا وہ بھی بھگت رہے ہیں اور ہم سب بھی. صحیح بات ہے. یہ اب چند صاحب اب اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے بچوں کے مسئلے اس کے علاوہ